بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں مصنف رحمہ اللہ عرض مفارق کی تقسیم کر رہے ہیں دو قسموں کی طرف۔ نمبر ایک عرض دائم اور نمبر دو عرض زائل۔ دیکھیں اس سے پچھلے درس میں درس نمبر 49 میں ہم نے عرض کی تقسیم کی تھی دو قسموں کی طرف۔ نمبر ایک عرض لازم اور نمبر دو عرض مفارق، ٹھیک ہے۔ عرض لازم کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ عرض ہے، وہ حالت ہے کہ جس کا اپنے معروض اور محل سے جدا ہونا ممکن نہ ہو، ممتنع اور محال ہو، اپنے معروض اور محل سے جدا نہ ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے حرارت اور تپش، یہ آگ کے ساتھ لازم ہے اور یہ آگ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ حرارت اور تپش کا آگ سے جدا ہونا ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہم نے کہا تھا عرض مفارق، کہ یہ وہ عرض ہے، وہ حالت ہے کہ جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممکن ہے، اپنے معروض سے جدا ہو سکتا ہے۔ جیسے کاتب بالفعل، یہ انسان کے لیے عرض ہے اور انسان سے جدا ہو سکتا ہے۔ انسان جب تک لکھے، ٹھیک ہے، تو تب وہ کاتب بالفعل ہے، لیکن جب وہ سوئے یا وہ کھاتا پیتا رہے تو اس صورت میں وہ کاتب بالفعل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کاتب نہیں ہے۔ تو کاتب بالفعل یہ انسان سے جدا ہو سکتا ہے، یہ عرض مفارق کی مثال تھی۔ تو آج کے درس میں اسی عرض مفارق کی تقسیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ بھائی عرض کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عرض لازم، ٹھیک ہے، اور دوسرا تھا عرض مفارق۔ اچھا، عرض لازم ہم نے کہا کہ وہ عرض، وہ حالت جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممکن نہ ہو، محال ہو، ممتنع ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے حرارت ہے، یہ لازم ہے کس کے لیے؟ آگ کے لیے۔ اس کی مکمل تفصیل ہم نے درس نمبر 49 میں پڑھ لی تھی۔ آج کے درس میں یہ والا عرض مفارق کی تفصیل ہوگی، اور عرض مفارق کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ عرض ہے، وہ حالت ہے کہ جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممکن ہو، ٹھیک ہے، ناممکن اور محال نہ ہو، اپنے معروض سے جدا ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی کہ کاتب بالفعل، یہ انسان کے ساتھ عرض ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کاتب بالفعل انسان سے جدا ہو سکتا ہے۔ جب تک انسان لکھتا رہے تو وہ کاتب بالفعل ہے، لیکن جب وہ سو جائے، کھائے پیے یا کچھ اور کام میں لگ جائے تب وہ کاتب بالفعل نہیں ہے۔ تو کاتب بالفعل یہ انسان سے جدا ہو سکتا ہے۔ اب آج کے درس میں مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو عرض مفارق ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے عرض دائم، ٹھیک ہے، اور ایک ہے عرض زائل۔ کیا مطلب؟ عرض دائم یہ وہ عرض مفارق ہے کہ جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممکن تو ہو، جدا ہو سکتا ہو، لیکن کبھی جدا ہوا نہیں ہو، وہ اپنے معروض کے ساتھ دائمی ہو، ہمیشہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہماری زندگی میں کبھی وہ جدا نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے حرکت شمس، حرکت فلک، کواکب، سیارہ، سورج، چاند، ستاروں کی حرکت، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تو سورج، چاند، ستارے، سیارے، کواکب وغیرہ وہ حرکت میں ہیں، وہ حرکت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب چاند اور ستاروں، سیاروں وغیرہ سے حرکت کا جدا ہونا ممکن تو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو روک سکتا ہے، لیکن کبھی روکا نہیں ہے ابھی تک۔ ایک دفعہ میرے خیال میں شمس رکا تھا کسی واقعے کے موقع پر، ٹھیک ہے، وہ خلق عادت تھا۔ ہم عادتاً کی بات کر رہے ہیں کہ جب سے اللہ نے چاند بنایا ہے تو یہ حرکت میں ہی ہے۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے وغیرہ حرکت کر رہے ہیں، اور یہ اس کا حرکت کا جدا ہونا اس سے ممکن تو ہے، لیکن دائمی ہے، کبھی ابھی تک جدا نہیں ہوا ہے، اور ہمیشہ سے اس کے ساتھ یہ حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پرانے قدیم مناطق اور فلاسفہ کا مسلک یہ ہے کہ حرکت جو ہے یہ فلک کے ساتھ بھی لازم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آسمان جو ہے وہ یوں حرکت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی درس نمبر 2-3 میں ہم نے تفصیل پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے نظریے کے مطابق فلک بھی حرکت کر رہا ہے، آسمان بھی حرکت میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حرکت اس کے ساتھ لازمی ہے۔ وہ کہتا ہے اگر فلک اور آسمان یہ حرکت کرنا بند کر دے تو قیامت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ بہرحال سورج، چاند، ستارے، فلک وغیرہ اس کے ساتھ جو حرکت ہے وہ حرکت دائمی ہے، وہ اس سے جدا تو ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک جدا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال ہم نے حرکت شمس، ٹھیک ہے، اور اسی طرح حرکت قمر اور حرکت فلک وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، دائمی کا مطلب سمجھ آ گیا کہ وہ عرض مفارق جو اپنے معروض سے جدا تو ہو سکتا ہو، جدائی ممکن تو ہو لیکن کبھی ہوئی نہیں ہو، اور وہ ہمیشہ سے اپنے معروض کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ اچھا، اور عرض مفارق زائل یہ کون سا عرض ہے؟ کہ یہ وہ عرض ہے کہ جو اپنے معروض سے جدا ہونا ممکن بھی ہو اور جدا ہوتا بھی ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے غصے کے وقت چہرے کی سرخی، ٹھیک ہے، چہرے کی سرخی، ٹھیک ہے، غصے کے وقت چہرے کی سرخی، غصے کے وقت۔ اب دیکھیں
غصے کے وقت چہرے کو جو ہے یہ سرخی عارض ہوتی ہے، چہرہ معروض ہے اور سرخی اس کو عارض ہے، لیکن وہ زائل ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد. جب انسان نارمل ہو جاتا ہے تو وہ جو چہرے کی سرخی ہوتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو عارض مفارق زائل ہو جو اپنے معروض سے جدا ہونا ممکن ہو اور جدا ہو بھی جاتا ہو. پھر اس زائل کی دو قسم ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے سریع الزوال، ٹھیک ہے، اور ایک ہے بطیء الزوال. بہت آسان ہے. کیا مطلب؟ سریع الزوال کا مطلب یہ ہے کہ وہ عرض، وہ حالت جو اپنے معروض سے جدا بھی ہو جاتا ہو لیکن جلدی جدا ہو جاتا ہو. ٹھیک ہے، اور بطیء الزوال وہ عرض، وہ حالت جو اپنے معروض سے جدا ہو جاتا ہو، جدا ہوتا بھی ہو لیکن جلدی جدا نہ ہو، تھوڑا دیر سے دھیرے دھیرے جدا ہو. سریع الزوال کی مطلب جو جلدی جدا ہوتا ہو. اسی طرح چہرے کی سرخی، ٹھیک ہے نا، غصے کے وقت، اور اسی طرح ڈر، خوف اور پریشانی کے وقت جب انسان سہما ہوا ہو تو انسان کے چہرے کی جو پیلا پن ہے، جو زردی ہے، وہ بھی جلدی ظاہر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں جیسے یہاں مصنف نے فرمایا کہ حمرت الخجل و صفرت الوجل، ٹھیک ہے، جیسے شرمندہ آدمی کے چہرے کی سرخی اور ڈرے ہوئے خوفزدہ آدمی کے چہرے کی زردی وہ جلدی ظاہر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہاں لکھ لیتا ہوں چہرے کی سرخی یا زردی، ٹھیک ہے، جو کہ بہت جلدی ظاہر ہو جاتی ہے چہرے سے. صحیح. اور بطیء الزوال کہ جو وہ عرض، وہ حالت جو اپنے معروض سے جدا ہونا ممکن بھی ہو اور جدا ہو بھی جاتا ہو لیکن ذرا دھیرے دھیرے آرام آرام سے، جیسے جوانی. ٹھیک ہے، یہ انسان کے بدن کو عارض ہوتی ہے اور تقریباً زائل ہونے میں 20-25 سال کا عرصہ لیتی ہے. 20-25 سال انسان جوانی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو جوانی انسانی جسم سے زائل ہوتی ہے لیکن ذرا دھیرے دھیرے آرام آرام سے ٹائم لیتا ہے. اسی طرح عشق اور محبت ٹھیک ہے، جب انسان کو عارض ہو جاتا ہے تو عشق اور محبت بھی جلدی ظاہر نہیں ہوتا. یہ بھی بطیء الزوال ہے، کم سے کم 1 سال، 1.5 سال، 2 سال لیتا ہے. وہ بھی جب انسان علاج کرے، اس کے لیے اسباب اختیار کرے تب. ٹھیک ہے نا، تو عشق و محبت یہ بھی بطیء الزوال ہے اور دھیرے دھیرے آرام آرام سے یہ ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھیں عبارت کو. کہا کہ العرض المفارق اعنی ما يمكن انفكاك عن المعروض ايضا قسمان، یعنی عرض مفارق کیا مطلب؟ یعنی جس کا اپنے معروض اور محل سے جدا ہونا ممکن ہو، جس کا انفکاک اور جدائی ممکن ہو اپنے معروض سے. ایضا قسمان، اس کی بھی 2 قسمیں، دائم اور زائل. ٹھیک ہے، احدهما ما يدوم عروضه للملزوم، ایک وہ صورت ہے کہ جس کا عروض اپنے ملزوم کے ساتھ دائمی ہو. یہ دیکھو میں نے لکھا ہے کالحرکت الفلکی، جیسے حرکت یہ آسمان کے لیے دائمی ہے. ٹھیک ہے نا، انسان کو حرکت عارض ہے اور دائمی طور پر عارض ہے. میں نے حرکت شمس قمر بھی لکھ لیا. والثانی ما یزول عنہ، اور دوسرا عرض مفارق وہ ہے جو اپنے معروض سے جدا ہو جاتا ہو، زائل ہو جاتا ہو. ٹھیک ہے، پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، اما بسرعت، یا تو وہ جلدی جدا ہو جاتا ہو جیسے سریع الزوال میں نے کہا حمرت الخجل و صفرت الوجل، جیسے شرمندہ آدمی کے چہرے کی سرخی اور ڈر کے وقت چہرے کی زردی. ٹھیک ہے، او ببطوء، یا وہ دھیرے دھیرے آرام آرام سے ظاہر ہو جاتا ہو. ٹھیک ہے نا، وہ عرض وہ اپنے معروض سے آرام آرام سے دور ہو، ببطوء. ٹھیک ہے، جسے بطیء الزوال کہتے ہیں. کالشیب والشباب، جیسے جوانی اور بڑھاپا. ٹھیک ہے، شیب بڑھاپا. بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں پر بڑھاپے کی مثال ذکر کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ بڑھاپا انسان سے ظاہر نہیں ہوتا، وہ جب ایک دفعہ آ جاتا ہے تو قبر میں اتار کے چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، بعض اوقات بعض بندوں نے اس کی تعویل کی کہ نہیں، بڑھاپے سے مراد وہ ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے انسان کو عارض ہو جاتا ہے اور جب بیماری چلی جاتی ہے تو بڑھاپا اور کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، بہرحال بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں پر بڑھاپے کا جو ہے یہ مثال یہاں ذکر کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ جب انسان کو زائل کر دیتی ہے، انسان مر جاتا ہے، تو وہ بڑھاپا یہاں پر مقصود ہی نہیں ہے. اس صورت میں یہ وہ انسان کو وہ مقصود یہاں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال مصنف نے ذکر کیا جیسے جوانی اور بڑھاپا یہ بطیء الزوال ہے اور آرام آرام سے انسانی جسم سے ظاہر ہوتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ عارض مفارق کے اقسام دائم، زائل، زائل کے قسم سریع الزوال، بطیء الزوال آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے.